الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد احمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. قرب قیامت سے پہلے اچھائیوں میں برائیاں شامل ہو جاتی ہیں. احادیث مبارکہ میں پیشن گوئیاں آئی ہے اور بعض اچھوں کو کم احتیاط کی وجہ سے بھی تکلیفیں اٹھانی ہوگی. شرعاً جو اچھا ہو اور قابل قدر ہو دین کا بڑا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں دو ضابطے ذکر کیے ہیں. قرآن شریف پر غور و فکر و تدبر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو صادقین دین کے اعتبار سے جو سچے اور راسخ ہے ان کا ساتھ دینا ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ سب سے بڑا طبقہ صادقین اور مصدوقین کا انبیاء علیہ السلام کے اور ان کے سرتاج اور سر لشکر جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الرسل والانبیاء وَأَمِينُ اللَّهِ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ قَائِدُ الْخَيْرِ كُلِّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى شَافِعِ الشُّفَعَاءِ يَوْمَ الْجَزَاءِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے صحابہ باصفا. ایک لمحے کا آدمی جو آپ کے سامنے آیا اور آپ پر ایمان لایا. ایک غزا میں ایک شخص نے آپ کو دیکھا, آپ سے دریافت کیا, آپ نے بتایا کہ میں ہی رسول اور نبی آخر الزمان ہوں. وہ بات چیت کے بعد میدان جنگ میں اس نے کلمہ پڑھا اور آپ نے اس کی تصدیق کی. پہلے اس طرف سے اور اب اس طرف سے لڑنے لگا. بعد میں دیکھا گیا تو شہید ہو چکا ہے. آپ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ نہ تو اس نے نماز پڑھی, نماز فرض ہی نہیں ہوئی, موقع ہی نہیں ملا, اور نہ اس نے زکوٰۃ دی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, لیکن اور امتوں سے جنت پہلے جائے گا. میرے صحابی ہے, میرے صحابہ انبیاء کے بعد سب سے پہلے جائیں گے. علماء نے قاطبتاً لکھا ہے کہ من رآہ وکان مؤمنا ومات علی الایمان. صحابی اس کو کہتے جس نے پیغمبر کو دیکھا یا ان کی صحبت پائی ایمان کی حالت میں اور ایمان پر مرا. وہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ہے. اس کی تفصیلات بیہقی نے دلائل النبوت میں اور شاہ ولی اللہ محدث ہند نے تفضیل الشیخین میں
اور دیگر اکابر و اسلاف نے اپنے اپنے مؤلفات اور مجموعات میں نقل کیے. مسئلہ اظہر من الشمس لا تحتاج الى الدلیل ولا الى البرہان. انبیاء اور صحابہ کے بعد ہمارے ائمہ اجتہاد و فقہ کے، احادیث اور تفسیر کے، اور آج تک کے علماء اور اولیاء اور صلحاء دین کا بہت بڑا سرمایہ ہے. جو زندہ ہے اللہ ان کو تابندہ رکھے، اور جو فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنائے. انہوں نے بڑا احسان کیا ہے اور پورے دین کو بڑا آسان فرمایا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء ہے، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ ہے، اور 1.25 لاکھ رجال الاحادیث ہے، اور 1.25 لاکھ کتب حدیث. حنفی فقہ کی کتابیں 3 لاکھ سے زیادہ ہے. زیب النساء بی بی نے کہا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر کی عالم فاضل فقیہ عفیفہ بیٹی نے، کہ میرے والد چونکہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، مجھے اس سے ایک بڑا فائدہ پہنچا ہے. میں کتابوں کی بہت شوقین ہوں کہ مجھے تمام کتابیں پہنچی ہے، اور میرے کتب خانے میں 30,000 کتب حنفیہ ہے. میں نے کوئٹہ میں ایک دوست کے گھر پر، جو کتابوں کا بہت بڑا عالمی تاجر ہے، بات کی تو وہاں ایک اور فقیر سا آدمی بیٹھا ہوا تھا. قمیص اور شلوار کو پیون لگے ہوئے تھے، عاجز مسکین. اس نے جیسے چھوٹا بچہ کسی کے سامنے بیٹھا ایسا خاموش بیٹھ کے کچھ دیر بعد میرے قریب ہوا. مجھے کہا 6 مہینے کا خرچہ دے دے، بال بچوں کا اور میرا. میں 3 لاکھ کتب حنفیہ بائی نیم جو ہے نا پورا کر کے دیتا ہوں. میں نے کہا میں حاضر ہوں. میں 6 مہینے کا جتنا خرچہ انہوں نے مانگا، اور کوئی زیادہ نہیں، تھوڑے سے پیسے لیے. اور میں نے کہا میں سارے نہیں، 6 مہینے. 3 مہینے بعد وہ یہاں آیا اور 3 لاکھ کتب حنفیہ کی فہرست لا کے مجھے دی. فجزاء اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ نے ایسے بہترین لوگ پیدا کیے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کتنی ہمت دی، کتنی توفیق دی. یہ چمن کے علاقے کے ایک عالم گزرے ہیں، مولانا جسیم الدین صاحب. علی محیمی کے استاد ہیں وہ، جس نے بینقت تفسیر و مختصرات جمع کی ہے 2 جلدوں میں. اس کے مقدمے میں بھی ان کا ذکر ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے 1500 جلدوں میں، آئین کائنات. 200 جلد خالی فضل علم پر ہے، علم کی ضرورت فضیلت پر ہے. مجھے کسی نے کہا چمن میں تو لوگ نہیں جانتے. میں اگر چمن میں جانتے تو پھر اتنا کام نہیں کرتے. پھر چمن کے انگور اور وہ بیٹھا رہتا ہوتا. چمن میں کے ہیں لیکن وہاں گئے نہیں ہیں، کلکتہ اور بمبئی میں رہے، تبھی تو کام ہوا ہے. استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب اعلی اللہ مقامہ چماتا بے دعا کولے خیر جہانگیری ترام والا ضائع بشے مونگے خاوری کو خزل خاور جوڑی. حالانکہ وہ جہانگیر آدھا ان کا ہے. وہ بھی واویلا کرتے تھے کہ علم پڑھ کر کے جہاں اللہ کام لے وہی خوش رہو. اپنے علاقے میں آئیں گے تو بالکل خاک اور مٹی ہو جائیں گے. قدر نہیں ہوتی، ناکارہ مشغولیات ہوتی ہے، حرص حسد اور تنازع تقاتل و تباغض، اس کا آدمی شکار ہو جاتا ہے. شہری زندگی میں یہ کمال ہے کہ آدمی اپنے منصب پر رہتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے. ابھی میں نے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا جب یہاں بیٹھا رہتا ہوں تو قسم قسم کے مسائل اور مراحل سامنے آتے ہیں.
جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہوں یا محراب میں تو بس یا میں ہوں یا جنت ہے. الحمدللہ کچھ بھی نہیں، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسجدیں بھی نصیب کی. اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم کو مسجد میں جانا نصیب ہوتا ہے. اس لیے تو وضو کرو تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھو، اور مسجد چلے جاؤ تو 2 رکعت اگر نفلوں کا وقت ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے اپنے گھر میں آنے دیا، کتنا احسان ہے آپ کا. علماء دین کہتے ہیں کہ مسجد میں سویرے آؤ، دیر سے جاؤ، زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کے مہمان رہو. اللہ اکبر. خیر بقاع الارض المساجد، بہترین جگہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر مسجد ہے. وشر البقاع الاسواق، بدترین جگہ ناپسندیدہ بازار ہے، مارکیٹ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد خاص جو ان کے علوم کے حامل لوائی ہی فی التحقیق و تدقیق امام ابو یوسف کو کہا تھا وصایا میں اپنے لیے کوئی آدمی رکھو، وہ مارکیٹ و بازار جائے، تم مت جایا کرو، وقت ضائع ہو جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. مومن مسلم کے اوقات بہت قیمتی ہے اور وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں. اگر وہ بازاروں میں اور منڈیوں میں ادھر ادھر ضائع کرے تو کیا فائدہ ہے؟ یہ مسجد میں اور یہ مدرسے میں اور یہ غور و فکر میں اور یہ قرآن شریف پڑھنے میں، نفلیں پڑھنے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے. ایسے ملک بھی ہے جہاں پر مسجدیں بنانا بہت دشوار ہے، اور مسجدیں بنی ہے تو وہاں پر خطرے کتنے زیادہ ہے، اور وہاں اذان بھی مسجد کے اندر ہوتی ہے. ایک ساتھی باہر گئے تھے، اتفاق سے جانا نہیں چاہتے تھے لیکن چلے گئے اور دیر تک رہے. ایئرپورٹ سے مجھے فون کیا کہ سیدھا مسجد آ رہا ہوں. وہ جو یہاں پہنچے تو فجر کی اذان ہمارے قاری محی الدین دے رہے تھے، راستے میں سنی اور ایک طرف گاڑی کڑی کر کے ہزاروں قطار روئے، چیخ چیخ کی گاڑی میں روئے. بعد میں ان کے ساتھی جو وصول کرنے گئے انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل میں کتنے مہینے رہا وہاں اذان باہر نہیں آ سکتی، اندر ہی آواز ہوتی ہے. میں نے کہا یہاں بھی ان کے خوش آمدیوں نے، کاسالیس و تالی چٹوں نے مختلف اوقات میں ایسا سوچا ہے، لیکن اللہ ان کو ہمیشہ ناکام کرے گا. یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے اور اسلام ہی کی اس میں عزت اور غلبہ رہے گا، اور اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی مہربانی. جس سرزمین پر جاؤ مساجد ہی مساجد ہے. سبحان اللہ. یہ سارے جہان کو اگر دنیا کا ہے نا تو حرمین شریفین تو روح الروح ہے، اس کی تو تمثیل للتفہیم بھی مشکل ہے، کیونکہ نہ اتنا فہم ہے ہمارا، نہ اتنا شعور ہے، اس کے مقامات بہت زیادہ بلند ہیں. لیکن یہ پورے عالم کے اندر پاکستان جو ہے نا ایسا نظر آئے گا جس طرح سارا جہان جنگل ہے اور آگ لگی ہوئی ہے اور جل رہا ہے، اور درمیان میں ایک خشک زمین ہے اور وہاں شیرین پانی اور ہرے بھرے باغات پھل پھول سے لدے ہوئے. پاکستان ایسا ہے. اللہ ہمیشہ قائم دائم باغ و بہار رکھے. اور پھر اس میں علماء و مساجد اور ماشاءاللہ الحمدللہ دین کے کام کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. مولانا لگے رہتے ہیں وہاں سیاسیات میں، کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے اسلام کا دفاع ہو. ایک اسلام کا نفاذ تھا، وہ تو تقریباً سدا بصحرا لگ رہا ہے،
اور دوسرا اسلام کا دفاع ہے. اس وقت دفاع بھی بہت مشکل ہے. اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے علماء اور سیاسی زعماء کی مدد کرتا ہے اور وہ میدان میں اترتے ہیں اور پھر اس مسئلے کو عزت اور عظمت ملتی ہے. اللہ ہمیشہ نصیب کرے اور شر پسندوں سے بچائے. علماء مدرسوں میں، ممبر و محراب میں تصنیفات و تالیفات کے ذریعے کچھ لوگ در بدر اور انشاءاللہ انجام بہتر بستر لے کے نکلتے ہیں. تبلیغ تبلیغ تبلیغ. کچھ لوگ روس اور امریکہ کے دانت کٹے کرنے کے لیے. اب تو روس قدر نیک ہو گیا کیونکہ پٹائی ہو گئی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وفی شر نجات حین لا ینجیک احسان. حماسی نے کہا ہے کہ یہ لوگ صحیح پٹائی لگانے سے ہی سیدھے ہوتے ہیں. امریکہ نے سینگ تیز کیے ہوئے ہیں اور بھیڑیے کی طرح دانت نکالا ہوا ہے. اس کے سینگ اللہ جلدی توڑ دے اور اس کے دانت کٹے کرے اور روس سے زیادہ اس کے ریاست اسلامی بنائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور بیت المقدس کی سزا اللہ اس کو دے. اور عراق و افغانستان اور بوسنیا اور چیچنیا اور لیبیا اور یمن اور شام اور مصر اور پاکستان سب میں جو افراتفری پھیلا رہا ہے، انسانوں کا بدترین بھیڑیا، انسانی رنگ میں شیطان، اللہ اس کے شر سے عالم اسلام کو، حرمین شریفین کو، بیت المقدس کو، پاکستان کو، ترکیہ کو اور اچھے ملک مسلمانوں کے محفوظ فرمائے. اور جو ایٹمز اور ٹیکنالوجی اس نے بنائی ہے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اور اسلامی ملکوں کو زخم پہنچانے کے، اللہ اس کے خلاف اسے ڈال دے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. مسلمان دو طریقے سے کام کریں گے، یا تو وہ طاقت توانائی پیدا کرے جو ان پر فرض تھا. اس میں تو ملوک و سلاطین نے کچھ سستی کی ہے. اس لیے صدام کو ایک مسکین غریب گھر میں مارا، پکڑا تو وہیں سے تھا. اور معمر قذافی کو تو گھروں میں جگہ نہیں ملتی تھی، پائپ میں چھپا ہوا تھا. اور کتنے اسلامی ملک اور اسلامی فرمان روا ان کی بہت عبرتناک قسم کی پٹائی لگائی بتانے کے لیے. میں کہتا ہوں یہ اس لیے کہ جو قرآن کا حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، ان کے خلاف تیاری پوری کرو. قسم قسم کے ہتھیار جس زمانے میں جو میزائل ایٹمز درکار ہو وہ صحیح طریقے سے حاصل کرو. ترکیہ میں 200-300 سال پہلے ایک سلیم خان پیدا ہوا تھا، مسجد نبوی میں تعمیر بھی کی ہے، اور اس کا نام یہ جو آپ جیسے ہی جنت ریاض الجنہ سے معاجہ کی طرف مڑتے ہیں نا، ادھر جو پلر آپ دیکھیں سے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، یہ سلیم خان کا نام ہے. یہ کسی طرح وہاں جا چکا تھا اور ان کے پلانٹ اور لیبارٹریوں میں رہا تھا، اور وہاں سے جب بھاگ آیا اور چھوٹ گیا تو اس نے ترکیہ جا کے کہا کہ یہ لوگ کچھ تیاری کر رہے ہیں اور ایسے ایٹمز بنائیں گے کہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہمیں ماریں گے اور ہم ان سے بچ نہیں سکیں گے، ہمیں ابھی سے ہوش سنبھالنا ہے. یہ بہت اچھی بات تھی ان کی اور اسی پر رہنا تھا. لیکن انسان جب ترقی کرتا ہے یا سوچتا ہے تو افسوس یہ ہے کہ اس کی سوچ کو لگام نہیں ہوتے. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مولویوں نے مدرسے کھولے اور ہر ایک کو حافظ بنا رہے ہو، ہر ایک کو قاری بنا رہے ہو. ترکیہ تو بہت بڑا مرکز رہا ہے، حرمین شریفین بھی ان کے قلمرو میں شامل تھے. تو اس نے کہا اس سے کچھ نہیں بنے گا، ایک بڑا عالم و بڑا مولوی بن جائے گا. سو مولویوں کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے تو فتوے کی مشین تو ہے. مشین اپنی چالو کی، اس کو تیل ویل لگایا اور گڑا رہے تھے کو، پہلے اس کو کافر قرار دے دیا پھر قتل کرایا.
یہ آدمی قیمتی و کام کا تھا، کاش کہ یہ بعد والی باتیں نہ کرتا. دخلے برغول نو اکو بکو لڑاؤ. ظاہر علماء دین تو دین کا دفاع کریں گے. جو کہے گئے اتنے نمازی کیوں آئے، تھوڑے سے آنا چاہیے، یہ کیسی غلط بات ہے. جو کہے مدرسے کیوں ہیں، درس کیوں ہیں، طالب علموں کو آپ لوگ داڑھی رکھواتے ہیں، نوجوان ہیں، اور طالب علموں کو آپ فن نہیں سکھاتے ہیں. مولانا نے مشرف کو کہا کہ آپ نے بھی صرف فوجی قوانین پڑھے ہیں نا، بہت بڑے فوجی جنرل ہے، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ آپ انجینئر نہیں، کیوں نہیں پڑھی؟ آپ پولیس افسر نہیں بن سکتے، کیوں آپ نے وہ کورس نہیں کیا؟ زندگی میں آدمی ایک کام کرے گا، خواہ وہ قمار بنے یا بزاز بنے، وہ گاڑی کا ڈرائیور بنے یا وہ جہاز کا پائلٹ بنے. فکر ارکس بقدر ہمت اوس. مولانا کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں پر یہ پابندی کہ آپ اپنا دین نہ پڑھے. کون ہوتے ہو تم ایسا کہتے ہو؟ الحمدللہ. اس طرح دنیا کے اندر بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہماری تبلیغی جماعت میں رات سے اس کی حمایت میں زیادہ اترا ہوں کیونکہ ایک کتاب میں نے دیکھی، میرا نام بھی ڈالا ہے کہ یہ بھی تبلیغیوں سے خفا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے. میں نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، جو کہا ہے وہ اب بھی کہتا ہوں، وہ کہتا رہوں گا. یعنی اس کا حاصل کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کی اصلاح، جمعیت علماء اسلام کی اصلاح، دینی مدارس کی اصلاح، طلبہ کرام کی اصلاح. ہم تو مدرسین کو کہتے ہیں کہ آپ تنخواہ تو پوری لیتے ہیں اور گھنٹے میں 10 منٹ دیر سے جاتے اور 5 منٹ پہلے نکل آتے ہیں، 15 منٹ ضائع کیا آپ نے. ویل للمطففین. ایسے مدرسین تباہ و برباد ہو جائے. تو ظاہر بات ہے محتممین، منتظمین سب کو خیال رکھنا پڑے گا، اور ہمیں جو کمی کوتاہی ہے اس پر خود نظر رکھنی پڑے گی. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا کام 100% صحیح ہے، کہ وہ تبلیغی دوست جو ہمارا محسن اور بہت ہی کریم الخلق، اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے، وہ ایک بات کرتے تھے کہ جی کوئی ایسی مسجد ہے جہاں 100% نمازی ہو. تو ایک دن میں نے سمجھایا، میں نے کہا یہ باتیں نہ کیا کرے، فضول بیہودہ جاہلانہ باتیں. قرآن کریم میں ہے کہ عہد مبارک رسول میں بھی نمازی اچھے نہیں تھے. یہ لوگ کہاں نمازیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ بھول گئے آپ کہ جب 5 نمازیں فرض ہوئی تو حضرت کو کہا اب بھی چلے جاؤ، راجع ربک واسألہ التخفیف انی عالجت بنی اسرائیل. وہ جائے 5 وقت زیادہ ہے، بنی اسرائیل میں 2 وقت ہے اور 2 رکعت تھی، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. نمازوں میں گڑبڑ شڑبڑ چلتی ہے. اور میں نے کہا پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کسی اور کو کہوں کہ تم آج جماعت کراؤ، اور جو لوگ گھروں میں ہیں اور نماز مسجد نبوی میں نماز میں نہیں آئے، امام کون ہے؟ امام الائمہ. آسمان و زمین نے ان سے بڑا امام نہ دیکھا ہے، نہ قیامت تک دیکھ سکیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسجد کون سی ہے جس میں ایک نماز 1000 سے لے کے 50,000، بلکہ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق 2 لاکھ کے برابر ہے ثواب. کیونکہ آپ نے کہا اللہم اجعل بالمدینہ ضعفین من البرکہ ما جعلت بمکہ. آپ نے مکے کو جو برکتیں دیا یہاں ڈبل کر دیں. اور مکے میں 1 لاکھ ہے تو مدینہ 2 لاکھ ہے. جب لوگوں کو تعجب ہوا آپ نے کہا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون. وہ مدینہ بہت بہتر ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں مکے و مدینے کی زندگی و محبت، حفاظت کی فکر، آنا جانا، کبھی حج کبھی عمرہ کبھی زیارات کے لیے آسان فرمائے اور نصیب فرمائے. بہرحال سمجھانا پڑتا ہے. کبھی قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، یہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ وہاں درختوں کے نیچے بیٹھے اپنا 3-5 کرے. تو میں کہتا ہوں خیر غریب مسکین یہ بھی کام ہے نا. تو وہ درس تو سنتے، آواز تو ہر جگہ جاتی ہے. تو ظاہر ہے جو مجھے یہ بات پہنچاتا ہے اس کو بھی اچھے تو نہیں لگے
اتنا بڑا عالمی درس ہوتا ہے جس سے 75 ملک سے راب ہو رہا ہے، اور یہ یہاں بیٹھے بیٹھے نہ سنے تو یہ کمکلی ہے، یہ کوئی تبلیغی جماعت کی ہدایات نہیں ہے۔ کمکلوں کی وجہ سے عقل کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ تبلیغی جماعت عقل کا مجموعہ ہے۔ تبلیغی عمل دین کا کام ہے۔ دین کے کام میں جب میں آؤں گا تو میں کمزور ہوں، مجھ سے کمزوری ہو جائے گی۔ وہ خطیب، وہ تبلیغی مبلغ، جس جیسا خطیب میرے زمانے میں کوئی نہیں ہوا۔ خطابت کا لوہا اس نے منوایا ہے اور حکمت کلام سے مالا مال ہے، لیکن افسوس کے عقائد میں بہت کمزور ہے اور منہ کا ڈھکن نہیں ہے۔ حالانکہ صد کار اور صد روزگار، غلط خبریں کہ ہم خامخواہ ہو سکے۔ اب ظاہر اگر کوئی شخص کہے کہ یہ جو غزوات ہوئے ہیں پیغمبر سمجھے نہیں ہے، یہ تبلیغ کا حکم تھا اور آپ بدر و احد خندق میں کھڑے ہوئے تھے، زبردست پکا خبر ہے۔ یہ تو کسی کافر نے بھی آج تک نہیں کہا ہوگا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن شریف نہیں سمجھتے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ موجودہ دین جو ہے نا یہ گٹھیا ہے، ہمیں بنو اسماعیل میں کچھ نہیں، ہمیں بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا، یہ مسلمان کہاں رہا؟ تھا سویلا۔ اور ایسی دسیوں صاف لفظ اردو زبان میں ہے کہ ہدایت قرآن میں بھی نہیں ہے، تو احتیاط چاہیے تھی۔ پتہ نہیں کیا مطلب تھا اس کا، مطلب نہیں جانتے۔ مفتیوں کے ہاں تو دارالفتاح میں ایک مشین لگی ہوئی ہے، کبھی کبھی وہ گھسیٹتا ہوا یا لے آتا ہوں، جہاں اس کی ضرورت ہو وہ لگانا پڑتا ہے۔ مجھے کہا کہ آپ نے مجھے کافر کر دیا، میں نے کہا کافر تو پہلے سے تھے، مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میں نے کہا اگر آپ سے کوئی اس طرح کے عقائد پوچھے، آپ اس کو کہیں گے کہ یہ بہت بڑا مسلمان ہے، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو جو نبی مانتے ہیں ان کی تکفیر کیسے کر رہا ہے؟ تو بہرحال بے احتیاطی ہو گئی ہے، اور خطرہ ایک اور پیدا ہوا کہ آئے دن اس کو کوئی نہ کوئی موقع دیتے ہیں رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں، تو یہ شخص تو وہی ہے، اور اس شخص کی وجہ سے نظام الدین میں دو گروپ بن گئے، ایک لاٹ صاحب کا، دوسرا مولانا سعد کا۔ اور نظام الدین کا وہ مولانا الیاس اور مولانا یوسف، شیخ الحدیث اور حضرت شیخ الاسلام مدنی کا مرکز تس نس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور آج دارالعلوم دیوبند کے دونوں دھڑوں سے، مقبوضہ سے بھی اور وقف سے بھی فتوے نکلے ہیں کہ تبلیغ میں شرکت حرام ناجائز ہے، تبلیغیوں کو مسجد میں نہ چھوڑو، اور یہ دین کا کام نہیں، پرلے درجے کی بے دین ہے۔ یہ تمام باتیں ظلم و ستم اور زیادتی پر مشتمل ہے۔ اگر وہ ایسے خراب ہو بھی چکے ہیں، وہ کافر ہے اور بیا نمازی گر ہے، لیکن ہے اہل حق کے لوگ۔ بےہودہ اور ناکارہ لوگوں کی وجہ سے نہ کوئی پیغمبروں سے بدظن ہو سکتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ اولیاء سے، نہ مجتہدین سے، نہ محدثین سے۔ اللہ تعالی عدل، فضل، احسان، تحفظ نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جن بزرگوں نے نیک کاموں کا آغاز کیا تھا، اگر انہوں نے مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی تو للہ فی اللہ رکھی تھی۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کے تمام ابناء اور تمام ظہور برکات قیامت تک اس کے نتیجے میں ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے اور اللہ سے حفاظت کی دعا کرنی ہے۔ اور ہمارے جن بزرگوں نے تبلیغی جماعت کا ابتدا کیا ہے، تبلیغ تو ہمیشہ ہر مسلمان کرتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن ایک باضابطہ ایک نظام کے تحت لوگ تھوڑا سا وقت نکالے، مسلمان بھائیوں کی فکر کرے، ان کو نماز کا کہے، مسجد میں آنے کا کہے۔ یہ فکر اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کی جماعت کو نصیب فرمایا ہے، اور اس کے دور رس نتائج نکلے ہیں، اور یہ چشمہ صافی قیامت تک انشاءاللہ تعالی جاری ساری رہے گا۔ تبلیغ والوں کو کبھی کبھی جہاد کے فضائل بیان کرنا چاہیے، اور مجاہدین کو 6 نمبر یاد کرنا چاہیے۔
مجاہد کا مطلب یہ کہ بس لوگوں کا سر قلم کرے گا، انسانیت کی بات نہیں کرے گا. اور تبلیغی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 6 نمبروں میں گزر آئے گا، باہر نہیں آئے گا. جہاں علماء درس قرآن دیتے اس میں بیٹھے، ان کو شاباش دے، ان کو حضرت آپ کے درس سے فارغ ہو کے اگر اجازت ہو ہم ایک طرف بیٹھیں گے. بہت اچھا. عالم دین کو چاہیے کہ جب بھی جماعت آئے ایک وقت خود اعلان کرے، یا جس فقیر آج تک 100 شکایتوں کے باوجود جماعتوں کی نصرت جاری ہے اور کیا ہمیشہ جاری رہے گی. میں نے احسن البرہان میں بھی لکھا ہے کہ دیوبند کے بڑے مقاصد میں سے ایک تبلیغ بھی، اور یہ آپ ہی کا ممبر و محراب کا پیغام آگے بڑھ رہے ہیں، گلی گلی اور در در پھر رہے ہیں، اور تمام آزمائشیں لوگوں کے روک ٹوک سے گزر کے. پریشانی آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں. دنیا کا ایسا ملک نہیں جس میں مجھے دعوت نہیں دی کہ آپ آ جائیں. میں کیوں آ جاؤں؟ جی فائدہ ہوگا. میں نے کہا فائدہ تو انٹرنیٹ سے ہو رہا ہے. جب میں صحت میں تھا اور جا سکتا تھا تو مجھے تانگے کا ٹکٹ بھی نہیں بھیجا، اور اب جب میں بس چند دنوں کا مہمان ہوں، وہ نند کا سباد دا ملک دزر ونشاد ہے. مطلب ایک ہر انسان صبح و شام جا سکتا ہے، لیکن وقت ایسا آ گیا، بعض بیماریاں ایسی موذی قسم کی مسلط ہو گئی کہ زیادہ پریشان ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل احسان شامل حال کرے. مجھے ضرورت کیا ہے کہ میں امریکہ، برطانیہ، پولینڈ اور ہالینڈ اور نیوزی لینڈ اور پتہ نہیں کہاں کا. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت جن بزرگوں کو دی، یہ شکر ہے. امریکہ کا یہ احسان ماننا پڑے گا کہ ان پر پابندی لگ گئی. اپنے ملک میں بیٹھو اور ادھر کام کرو. ایک بڑا مولوی ہے، بہت لمبا چوڑا ہو گیا، یار ہمارے پاس تو پیسے نہیں. پیسے کہاں چلے گئے؟ بش نے یا ٹرمپ نے لے لیے کیا؟ نہیں، بس ہمارا آنا جانا بند ہو گیا. میں نے کہا شکر کرو کہ قبر کا راستہ کھلا ہے. اگر یہ اعلان ہوا کہ اس کو کیماڑی والے سمندر میں ڈالو، پھر کیا کرو؟ کیا بخاری میں واقعات نہیں؟ قبر برداشت نہیں کر رہی تھی ایک آدمی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈے کرتا تھا، اور آپ نے تنگ آ کے کہا خدایا اپنا کتا اس پر مسلط کرے. اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک. وہ بہت ڈر گیا. رات کو سوتا تھا تو تمام مریدین کو اور حلقہ احباب کو، اہل خانہ کو چاروں طرف بٹھاتا تھا کہ محمد کی باتیں تو جھوٹی ہوتی نہیں ہے. یہ کہا ہے کہ تجھے کتا کاٹے تو شیر آیا باقاعدہ، چارپائیوں کو پلانگا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور پھر اس کو دفناتے تھے تو صبح دیکھ کے پھر باہر قبر کے باہر پڑا ہوا ہے، پھر دفنایا، پھر باہر پڑا ہوا ہے. زمین قبول نہیں کر رہی. آخر میں ان کے لوگوں نے کہا کہیں جا کے دور پھینکو، زمین و آسمان کل کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا ہے. وہ اس سے ناراض ہو گیا، اس نے اس کو گالیاں دی، برا بلا کہا ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. خدایا معاف فرما، خدایا حفاظت ایمان نصیب فرما، عاقبت یا اللہ محمود فرما. الہی عاقبت محمود گرتا. سبحان اللہ. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے عدالت لگائی، اور عدالت میں ایک آدمی نے دور کنارے سے چیخ لگائی کہ بادشاہ سلامت، قیامت کا دن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان. اور جب لوگ کم ہو گئے اور عدالت برخاست ہونے لگی تو آپ نے اپنے سیکورٹی کو کہا کہ اس آدمی کو لے آؤ. اس کو لے آؤ. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری بات بڑی خطرناک ہے. آپ ہی شاہی خاندان کا ایک بہت بڑا آدمی میرے گھر میری عزت و ناموس لوٹنے کے لیے آتا ہے، اور میں نے ہر افسر اور وزیر سے شکایت کی، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قیامت کا دن بہت بڑا ہوگا، وہ وہاں کے لیے مجھے نہ شرمندہ کرو، میں یہی تیرا حساب چکا دوں گا. مجھے تو معلوم نہیں تھا، کوشش کروں گا. اب جب وہ آئے تو آپ میرے پیچھے آئے. جو بھی وقت ہوگا کوئی حساب نہیں، رات کے 3-4 بج رہے ہو، آدھی رات ہو، آدھی کے بعد ہو، اور تمام چوکیداروں کو، رات کے چوکیداروں کو بلوایا
اور ان کو کہا اس شخص کو میں نے اجازت دی، اس کو کوئی شخص نہ روکے، جس وقت چاہے میرے پیچھے آئے، خبردار کہ یہ آئے، اور آپ لوگوں نے روکا۔ سب نے کہا جی توبہ، بالکل ہم آپ تک پہنچائیں گے اس کو۔ اس کے بعد جب وہ آدمی جانے لگا، اس کو کہا اس کے باوجود تمہیں ایک اور تدبیر بتاتا ہوں جو ان کو بھی نہیں بتائی، وہ یہ کہ یہ فلان جگہ جو دیوار ہے یہ اندر میرا کمرہ ہے، یہاں میرا پلنگ اندر لگا ہوتا ہے، اگر ان لوگوں نے چھوڑا نہیں تو اس جگہ آ کر کے کوئی پتھر مارو، میں سمجھ لوں گا کہ آپ آئے۔ چنانچہ کچھ زمانہ نہ گزرا تھا کہ وہ ظالم، وہ بھیڑیا شاہی خاندان کا آیا اور اس شخص کے گھر میں اس کی عصمت اور اس کی عزت و ناموس لوٹنے لگا۔ یہ بھاگتا ہوا آیا، چوبداروں نے کہا جہاں دفع ہو جائے، کہیں کا گدھا گھر، بادشاہ سلامت دن بھر کا تھکا ہوا ہے، ہم کیوں چھوڑے؟ اس نے بہت کہا آپ لوگ، ہاں میں کہا ہے لیکن ہم اس طرح نہیں کر سکتے، بادشاہ کی عزت و آرام ضروری۔ اس کو وہ آخری بات یاد آئی اور جا کر کے اس کمرے کے باہر دیوار پیٹ دیا۔ کچھ دیر بعد دیکھتے کہ بادشاہ سلامت خنجر گلے میں، تلوار ہاتھ میں، شاہی گھوڑے پر بیٹھ کر باہر آیا۔ اس کو کہا ساتھ بیٹھو، مجھے راستہ بتاتے رہو۔ سیدھا وہاں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس کو کہا کہ یہ دیا جو جل رہا ہے نا، تو اس کو گل کر دو، اور فوراً تلوار سے اس ظالم اور اس ناکارہ انسان کی گردن دھڑ سے علیحدہ کر کے دور پٹک دی، اور پھر کہا کہ ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ اس نے ایک گلاس بھر کے پانی دیا، تو یہ شخص شکریہ ادا کرنے لگا اور پوچھا کہ بادشاہ سلامت، ایسا خطرناک وقت میں آپ نے کہا کہ اندھیرا کر لو، دیا گل کر دو، یہ کیوں؟ فرمایا یہ سگا بانجا تھا میرا، کہیں بہن کا چہرہ سامنے نہ آئے اور عدل سے نہ روکے۔ جب بادشاہ عدل نہیں کریں گے تو رعایا کو آرام و عزت امن نہیں ملے گا۔ کہا پانی جو جلدی مانگا، کہا جس دن سے آپ نے مجھے کہا کہ قیامت کے دن آپ کا گریبان اور میرا ہاتھ ہوگا، اس وقت سے میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک اس شخص کے ظلم کا میں انتقام نہ لوں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا۔ اس وقت سے لے کے اب تک کتنے دن گزر گئے، میں پیاس سے بالکل جھلس گیا ہوں۔ یعنی اپنے اوپر سختی کرنی پڑے گی، بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، عدل و انصاف کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی استقامت کے لیے، علماء ہو یا تبلیغی، مجاہدین ہو یا مشاہیر، مشائخ ہو یا طلباء، عوام ہو یا خواص، سب کا فریضہ ہے کہ دین کو آگے رکھے۔ اسی موضوع پر میں مستقل مزید تفصیلات عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ توفیق دے اور آپ کو آنے کی، مجھے بیان کرنے کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہے کہ بچہ ریش کو، یعنی ریش بچہ کو برابر کرنا یا بالکل صفایا کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ اکثر فقہاء و محدثین نے کہا ہے کہ یہ نہ لیا جائے۔ وہ صرف ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت کے یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے تھے، تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ برقرار تھے۔ اس پر اجماع امت ہے کہ داڑھی لحیہ علی اللحیٰ، جو داڑھوں کے اوپر ہے وہ داڑھی ہے، اور اس پر بھی اجماع امت ہے کہ انفقہ یعنی ریش بچہ یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہونا، مونچوں کا، اس لیے عاجز و فقیر کے خیال میں اس کا لینا جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسٹرابیری حرام ہے، آپ اس کو کس دلیل سے؟ کیونکہ اس کا نام زقوم ہے، اور زقوم قرآن میں انہا طعام الاسیم، جہنمیوں کا خوراک ہے۔ آپ کو جہنم جانے کا شوق ہے تو یہی سے مشق کر لیں۔ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن اور لٹریچر دیکھنا، گناہ کبیرہ حرام ناجائز۔
قرآن خوانی پر کھانا کھلانے کے بارے میں شرعی احکام کے درست اور صحیح ہے۔ میرے چھوٹے بھائی نے ایک طلاق سے شادی کی ہے، ایک طلاق شدہ لڑکی شادی کی۔ اس لڑکی نے پہلے طلاق کی عدت نہیں کی، ہمیں بعد میں پتہ چلا، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے 6-7 مہینے کے بعد بھی نہیں گئی، پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال اگر عدت میں نے کہا ہوا ہے تو نہیں ہوا ہے، منعقد ہی نہیں ہے، زنا محض ہے۔ اور اگر عدت گزر گئی ہے اور لوگ اس پر غلط باتیں بناتے ہیں تو وہ گناہگار ہوں گے۔ اگر لوگ تعظیم کے آنے جانے پر کھڑے ہو جائے تو ایسا کرنا سنت کے مطابق ہے یا خلاف؟ کیونکہ پیارے نبی نے اپنی حیات مبارکہ میں منع فرمایا۔ منع فرمانے کی روایت تو نہیں ملی۔ لا تقوموا لی کما تقوم الاعاجم لملوکہم، بخاری اور مسلم میں ہے کہ عجمی بادشاہوں کے جیسے پوجا ہوتا تھا، اس طرح قیام نہ کرے۔ البتہ ترمذی شریف مصافحہ اور معانقہ میں ہے کہ ابو ہریرہ اور انس کہتے ہیں کہ حضرت کی آمد پر ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ آپ خفا ہوتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت اقدس استاد محترم مولانا یوسف بنوری اور بہت سارے علماء کی رائے یہ تھی کہ نہ کھڑے ہو۔ یا عاجز اور فقیر بھی ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہے، لیکن بس لوگوں کی عادت ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باقی مولانا شرف علی صاحب نے افاضات یومیہ جلد 4 میں لکھا ہے کہ بزرگوں اور مشائخ کی تعظیم میں کھڑا ہونا اجماعاً جائز ہے، تو یہ لوگ اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ مماتیوں کے پیچھے نماز کیسا ہے؟ مماتی اور حیاتی دونوں مسلمان ہیں۔ مماتیان حیات کی آیات و حدیث پر ایمان رکھے، ورنہ آیات و حدیث کا منکر مسلمان نہیں ہے، اور حیاتیان بھی ممات کا یقین کر لے۔ انک میت و انہم میتون بھی آیت ہے، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ تو دونوں باتیں قرآن کے عقیدے کے مطابق ہے، حیاتیوں کو مماتی ہو اور مماتیوں کو حیاتیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ دونوں طرف علماء دیوبند ہے، اکابر اسلاف ہے، خیال کرنا چاہیے۔ مولانا اسفندیار صاحب میرے بزرگ ہیں اور میرے محترم و مکرم ہیں، نہ میرے پیر ہے اور نہ میرے استاد ہیں۔ میں نے جہانگیرے کے بعد بنوری ٹاؤن پڑھا ہے، اس کے وقت یہ اپنے ہاں دارالخیر ان کا وہاں ایک گمنام مدرسہ تھا، وہاں کمار واڑے میں، اور اس وقت یہ کم مشہور تھے۔ مجھے بنوری ٹاؤن سے باہر جانا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمام ضروریات علم وہاں پوری فرمائی، اور ان کی برکات اتنی ہے کہ قیامت تک سمیٹ نہیں سکتا۔ پالتو پرندے جیسے کبوتر وغیرہ کا گھر میں پالنا شرعی اعتبار سے جائز ہے، خدمت کرنا چاہیے، پانی دانہ صفائی۔ جو لوگ پانی دانہ صفائی نہیں کر سکتے ان کے لیے گناہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ نہار میں پانی پینے سے منع فرمایا۔ یہ اس دن حمید عزیزم حمید نے موجم الاوسط کے حوالے سے ایک روایت انٹرنیٹ سے نکالی ہے، لیکن دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ عام مسئلہ فقہ اور حدیث کا یہ کہ پانی پینے پر کسی قسم کی پابندی نہیں، نہ پہلے نہ بیچ میں نہ آخر میں۔ میرا دوست کہتا ہے کہ ہمارا بہترین عمل و اخلاق ہی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لائے گا، تو وہ کرسمس پر اور دیوالی پر غیر مسلم کو مبارکباد دیتا ہے۔ بارہ کسی مسلمان کا کسی شخص سے دنیاوی معاملہ کرنا جائز ہے، لیکن دینی معاملات میں آگے بڑھنا یہ مناسب نہیں، کبھی کبھی اپنا ایمان چلا جاتا ہے۔ اب اگر یہ رسم ان کا کرسمس وغیرہ یہ دنیاوی رسوم ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کو شادی بیاہ میں مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اگر یہ دینی رسم ہے اور اس پر مسیحیت کا کوئی مدار ہے اور پھر مسلمان اس میں شریک ہوتا ہے تو خطرہ ہے، احتیاط بچنے میں۔ ناجائز پیسے سے قبضے کی جگہ پر جو مسجد ہو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ تو آپ جو ہے نا اس کے خلاف ہے، تو ایسی باتیں لکھے۔
پرچی کی پہلے ان لوگوں سے تصدیق کراؤ. یہ تو ہر شخص کہے گا. اور مسجد کی کیا خصوصیت ہے؟ وہاں دکان بنانا بھی ناجائز، وہاں گھر بنانا بھی ناجائز، وہاں گاڑی کھڑی کرنا بھی ناجائز. صرف مسجدوں کے پیچھے پڑ گئے. میں نے میزان بینک میں کچھ رقم ماہانہ منافع کی بنیاد پر جمع کروائی. غلط کیا ہے آپ نے. بینکوں کا نفع سود ہے. میزان ہو یا کوئی اور ہو، الفلاح ہو، سب کے سب عام بینک کے، ان کا اسلامی فاؤنڈیشن یا اسلامی کھاتے کا اعلان دروغ، مکر، دجل، کذب، پس درجے کی شیطانی. جو مولوی ان کو اسلامی بینک سمجھتے ہیں وہ بھی کذاب و ناشر ہے، اس امت کے گمراہ کرنے والے. بچی کا بسم اللہ کرانا چاہتے ہو آپ جناب کے ساتھ سنا تھا کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن 4 گھڑیاں، تو یہ گھڑیاں مسجد میں آ سکتی ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے. وضاحت آپ اپنی بچی کا خیرات کریں، دوستوں کی دعوت کریں، دن اور گھڑیاں چھوڑ دیں. ہاں، اتنا نہ بڑھاپا کا یہ داماں کی حکایت، آبا کو درز دے کو ذرا بند آباد ہے. کیا ایک شخص یہاں سے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ جدے سے حرام باندھے تو اس پر دم واجب ہے؟ نہیں. یہاں سے جدے کی نیت سے چلا جائے کہ مجھے جدہ جانا ہے، اس کے دل میں تو ہے کہ عمرہ و حج کروں گا، اللہ ہمیشہ نصیب کرے، کیونکہ جدہ داخل المیقات ہے، اور داخل المیقات کی نیت کرنے سے صار من اہل مکہ، اہل مکہ ہو گیا. وَأَهْلُ مَكَّةَ يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ بِلَا احرام، اور اہل مکہ و حرم بغیر احرام کے آئیں گے جائیں گے. وَهَذِهِ حِيلَةٌ فِقْهِيَّةٌ ثبتت من البخاری ومن الحنفیہ، دونوں کے مشہور ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ ووٹ دینا ضروری ہے، بعض نے شہادت بھی کہا ہے. ووٹ دینا جمہوریت نظام میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے، جمہوریت اسلام میں نیا نہیں. شاباشی، شرم تم کو مگر نہیں آئی. مسائل میں ہم بیان کرتے کہ جمہور علماء، جمہور محدثین، جمہور فقہا، اور آپ کہتے ہیں جمہوریت جائز. جمہوریت تو لفظ یا اسلام کا ہے. ہاں، وہ لوگ اکثریت کے معنی میں لیتے ہیں، جمہوریت اکثریت کو نہیں کہتے، حقانیت کو کہتے. اللہ آپ کو اور انور شاہ کو بما احسن و حسنہ کے صحت کامل آمین. یہ زور کی نماز میں ہر دن سورہ یاسین پڑھنا واجب ہے، میرے خیال سے تو پڑھنا چاہیے، اچھی بات. صرف واجب کرنا ہے، مستحب. ہم جو داخل ہوتے ہیں دائیں پاؤں آگے رکھتے ہیں، پھر پڑھتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کی دونوں رکعتوں میں اعلیٰ و غاشیہ ہو، یہ بھی سنت ہے. فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی سے فتاوی رشیدیہ میں پوچھا گیا، ہمارے امام صاحب ہر جمعے کو اعلیٰ و غاشیہ پڑھتے ہیں. حضرت نے فرمایا سنت ہے، پڑھنا چاہیے. پتہ نہیں تیرے پیٹ میں کیوں درد ہے، پکوڑے وکوڑے زیادہ کھائے ہوں گے. سورہ صافات، سورہ زمر، سورہ سعد، حامیم صبا، یہ ساری پڑھی جاتی ہے. تجھے ہر روز جب قرات لمبی ہو جائے، استنجا ٹوٹنے لگے، تو آپ سمجھتے ہیں یاسین پڑھ رہا ہے. یاسین میں تیرے مارنے کے لیے نہیں، تیرے بچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. میرے دوست محمد عثمان آج عائشہ منزل میں ڈاکو نے مار دیا، شدید زخمی. اللہ صحت دے، اللہ زندگی دے، اور اس ڈاکو کو اللہ بیڑا غرق کرے. میری ہمشیرہ ایک حادثے میں بہت بری طرح جل گئی، برائے کرم اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے. میری ساس کے 2 دن پہلے انتقال ہو چکا ہے، آپ سے درخواست ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے. چپ ہو جاؤ. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جتنے مسلمان بیمار ہیں اور ان کے اعزاء اقربا نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے وہ نہیں کہہ سکے، اللہ انہیں صحت دے. جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. جہاں کوئی بھی مسلم مومن کسی درد اور کرب کا شکار ہے اللہ اپنے خزائن غیب سے دستگیری فرمائے. حق سبحانہ و تعالی حاضرین مجلس اور جن کے لیے یہ فکر مند ہے سب کو دین و دنیا کی نعمتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے. ہر رنج و علم، ہر غم اور صدمے، پریشانی اور حادثے سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب بتائیے.
وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ. سفر دو قسم کا ہے. پوچھا انہوں نے کہ سفر شرعی جس میں 4 فرض 2 ہو جاتے، جیسے ظہر عصر عشاء، اس میں سنتیں پڑھنا کیسا ہے؟ جس میں اقوال معارض ہیں، لیکن درست فیصلہ یہ ہے کہ سفر 2 قسم کا ہے. جو دقت گرانی اور پریشانی کا ہے اس میں سنت نہ پڑھنا بہتر ہے. یہ جو میں نے عبدالرزاق کے مصنف سے پڑھا ہے کہ وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ، یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھی جائے. یہ بھی ایک مسلک ہے. دوسرا یہ کہ وَالْأَوْلَىٰ أَن يَأْتِيَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ فِي الْأَسْفَارِ. حضرت بنوری نے معارف السنن میں، مولانا ظفر احمد نے اعلام میں، حضرت شیخ الحدیث نے اوجز میں، تمام معتبرات بھری پڑی ہے کہ اگر راحت آسان سہولت کا سفر ہے تو سنت اور نفل پڑھنا بہتر ہے. صلی اللہ تعالی